سفارتخانہ پاکستان دین ہیگ میں مقیم قونصلیٹ محمد واصف کا تبادلہ بنگلہ دیش ہو گیا۔ وہ جلد ہی اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھالنے بنگلہ دیش روانہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہالینڈ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ گہرے روابط رکھے۔ پاکستان اسلامک اینڈ کلچر سینٹر دین ہیگ اور روشنی فرینڈز نے دین ہیگ کے ساحل سمندر پر شاندار پاکستانی ریسٹورانٹ پر قونصلیٹ محمد واصف کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں نظامت کے فرائض حاجی جاوید اعظمی نے ادا کیے۔ چودھری اکرام اللہ نے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا۔ کشمیر پیس فورم کے سیکرٹری جنرل، پاکستان اسلامک کلچرل سینٹر کے سیکرٹری جنرل راجہ فاروق، ممتاز صحافی ڈائریکٹر محمد کامران، جاوید اعظمی، میاں عاصم محمود، چودھری محمد اقبال، چودھری محمد الیاس، جاوید پیارا بٹ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے قونصلیٹ محمد واصف کی کمیونٹی خدمات کو سراہا۔ تقریب میں سفارتخانہ پاکستان دین ہیگ کے فرسٹ سیکرٹری جمال ناصر نے بھی شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ سفیر پاکستان سلجوق مسلسل تارڑ کی ہدایت کے مطابق کمیونٹی سروسز میں کوئی دقت فرد گزشتہ نہیں کیا جائے گا۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ پاک ڈچ کمیونٹی اور پاکستانی سفارتخانہ پاکستان کے درمیان بہترین روابط میں پتہ چلتا ہے، بندے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ہی جو ہے ان کے جانے کا بھی جو ہے وقت آ جاتا ہے۔ بارہ میں اپنے تمام دوستوں کو جو اس موقع میں موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو خاص طور پر آج کی اس لائبریری میں 3 سال تک یہاں پہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہم نے کئی پروگراموں میں کو دعوت دی ہے، یہ ہمیشہ مشکل بھی ہوا ہے، جیسے کہ اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے پاکستان کمیونٹی سینٹر کے، اور ماشاءاللہ بہت نفیس آدمی ہے۔ جیسے امیر صاحب نے کہا، گل مل جاتے ہیں ہمارے لوگوں کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ فیشر ہے، جیسے ہمارے درمیان ہماری طرح کا ایک بندہ بیٹھا۔ تقریب میں ممتاز سماجی بزرگ شخصیت چودھری محمد یوسف، راجہ سجاد حیدر، علی اعجاز بھائی، میاں عمران چودھری بنارس اور دیگر متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ قونصلیٹ محمد واصف نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے جو کام کیے اپنے فرائض کی ادائیگی کی۔ ہالینڈ میں مقیم پاکستانی محب الوطن پاکستانی کمیونٹی ہیں۔ کیمرہ مین کاشف انصاری کے ساتھ راجہ فاروق حیدر، INA نیوز، نیدرلینڈ۔